سب سے پہلے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ظاہر ہے مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ بے شمار خوبیوں سے مراد کیا، مطلب فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی دی، حکمت بھی، علم بھی دیا، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، کثرت امت بھی، اعدائے دین پر غلبہ بھی، کثرت فتوح بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں سے اپنے محبوب کو نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ظاہر ہے ہم نے پچھلے جمعہ بتایا تھا، نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز یا عید کی نماز، اور قربانی سے مراد، نہر سے مراد قربانی ہے۔ اس کی ایک اور دوسری تفصیل بھی آگے جو اس صورت کا ایک حصہ بچ رہا ہے اس کا تعلق ایک دوسرے معاملہ سے ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج آپ کے سامنے میں کوشش کروں گا کہ پچھلے جمعہ جہاں سے بات رہ گئی تھی وہاں سے آپ کے سامنے میں بات شروع کروں۔ پچھلے جمعہ ہم نے کچھ باتیں آپ کو اجمالی بتائی تھی۔ ایک حدیث پاک قبل اس کے کہ آپ اس تعلق سے کچھ سنیں، ایک حدیث پاک آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ابن ماجہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہے؟ فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اون سے مراد جو بھیڑیے کی کھال کے اوپر جو اون ہوتی ہے، جس کو کاٹ کر سامان وغیرہ اور دوسری چیز بناتے ہیں، کہا اس کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی ہے۔ اب آپ قربانی میں اتنا ثواب ہے۔ اب اس کے مسائل، کچھ چیزیں آپ نے پچھلے ہفتے ملاحظہ کی تھی، آج ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے جو چیزیں رہ گئی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا، قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی تقرب الی اللہ، مخصوص جانور کو مخصوص دن میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا نام، ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، مقیم ہو، آزاد ہو، مالک نصاب ہو۔ ہم اجمالی آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ مالک نصاب سے مراد یعنی جس کے پاس حاجت اصلیہ کے سوا قریباً اس وقت 40,000 روپے کا مالک ہو۔ 40,000 روپے کا، یہ اس وقت ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چاندی کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، ورنہ ایک وزن میں آپ کے سامنے رکھوں، رہتی دنیا تک یہی قیمت رہے گی۔ وہ وزن کون سا ہے؟ 654 گرام قریباً چاندی۔ اس چاندی کی قیمت ہر زمانے میں، ہر قربانی کے وقت میں جتنی ہوگی اتنا پیسہ کسی کے پاس ہونا مالک نصاب ہونے کے لیے کافی ہے۔ 654 گرام، چونکہ ہو رہے 653.148 یا 184 ایسے ہو رہے جو ہم نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، تو اس کو ہم نے قریباً مکمل مان لیا 654 گرام، جس کو 654 گرام جس کے پاس چاندی کی قیمت جس کے پاس ہوگی وہ شخص مالک نصاب قرار پائے گا ہر زمانے میں، کسی بھی وقت میں ہو۔ اب چاندی کی جو قیمت ہوگی اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ حاجت اصلیہ میں ہم نے بتایا تھا، حاجت اصلیہ سے مراد رہنے سہنے کے مکان، اڑنے پہننے کے کپڑے اور سواری، یہ تمام چیزیں، اور خانہ داری کے جو سامان ہے، برتن وغیرہ، یہ تمام چیزیں حاجت اصلیہ میں مراد ہے۔ اس سے زائد اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد کوئی مکان ہو
یا مال تجارت کا سامان ہو یا کوئی پلاٹ ہو یا کوئی سادھی یا کھیتی کی زمین ہو یا گھر میں سونا چاندی ہو جس کی قیمت 200 درہم یعنی وہی 654 گرام چاندی کو پہنچ جائے، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ یہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے بات رکھی تھی۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں اس طریقے سے رکھیں گے کہ قربانی کے کچھ مسائل ایسے بھی ہے کہ مان لیتے ہیں کہ 7 لوگوں نے شرکت کی، بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی، تو ایک جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شرکت ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور اس میں ضروری ہے کہ ہر آدمی کا حصہ 7واں حصہ کم سے کم اس سے کم نہ ہو۔ اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو جائے تو اس جانور میں جتنے لوگ شریک ہوں گے کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی۔ اب جس کا حصہ زیادہ بھی ہو 7ویں حصے سے، اس کی بھی قربانی نہیں ہو پائے گی۔ تو 7 لوگوں میں سے 7 کا حصہ کم سے کم 7واں حصہ یہ ہونا چاہیے۔ وہی ہے جیسے 8 آدمی اگر ایک جانور میں شریک ہو جائے تو سب کا حصہ اگر برابر ہو تو سب کا حصہ 7ویں سے کم ہو جائے گا، پھر قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ یا مان لیتے ہیں کہ 6 ہی آدمی ہیں، 5.5 آدمی نے 6.5 حصے دیے اور ایک آدھا حصہ ایک آدمی دے رہا ہے، 6 ہی آدمی ہے، جانور کے 7 حصے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی آدھا حصہ دے رہا ہے اور باقی جو 6.5 حصے بچ رہے ہیں اس کو 5 آدمی مل کے دے رہے ہیں، تب بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں شرط ہے کہ کسی بھی آدمی کا 7ویں حصے سے کم حصہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اب اس میں 2 آدمی شریک ہو ایک جانور میں، 3 شریک ہو، بڑے جانور کی بات ہو رہی ہے بڑے جانور کی، 3 شریک ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، زیادہ سے زیادہ 7، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور ایک بات اور، اگر شرکت کی قربانی ہو رہی ہے تو تمام لوگوں کی نیت تقرب الی اللہ ہو، اللہ کا حق ادا کرنا ہو، رضائے الہی کے لیے قربانی کرنا ہو، سب کی نیت۔ اگر کسی ایک کا ارادہ بھی گوشت کھانا ہو جائے تو پھر اس جانور میں شریک ہونے والے کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کسی کی نہیں ہو پائے گی، وہ صرف گوشت ہوگا، کھانے کے لیے ہوگا، کھانا حلال ہوگا آپ کے لیے، کوئی دقت نہیں ہے چونکہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کیا گیا ہے، لیکن وہ قربانی کسی کی نہیں ہو پائے گی۔ کسی ایک کا بھی اگر ارادہ گوشت کا ہوا، تقرب سے ہٹ کے ہوا، تو سب کا ارادہ تقرب الی اللہ، رضائے الہی کے لیے سب کا ارادہ ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات اور، وہ تقرب چاہے واجب ہو یا مستحب، دونوں برابر ہے۔ واجب بھی تقرب ہی ہے، جیسے قربانی کسی پر واجب ہو، اور مستحب اگر ہو تو وہ بھی تقرب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عقیقہ کا اگر حصہ شامل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ ایک جانور میں 4-5 حصے اگر قربانی کے ہو، 1 یا 2 حصہ عقیقہ کا ہو، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تقرب الی اللہ ہے۔ اس میں بھی مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، یہ بھی رضا الہی کے لیے ہے عقیقہ۔ دوسری چیز یہ بہت خیال رکھنا، اس بات کا جو ہم آگے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ اگر ایک جانور کی قربانی ایک جانور میں، بڑے جانور میں جیسے بیل، گائے، بھینس یا اونٹ، اس میں نر و مادہ ہر طرح کے جانور ان میں شامل ہیں، اگر ان جانوروں میں ایک جانور میں اگر 4، 3، 2، 5، 7، 6 جتنے لوگ بھی شریک ہوں، زیادہ سے زیادہ 7 اگر شریک ہو، تو اس میں ضروری ہے کہ جو گوشت کو آپ تقسیم کریں گے، 7 کو جو دیں گے، وہ آپ اٹکل پچو نہیں کر سکتے ہیں، مطلب اندازے سے یا کسی ایسے سامان سے کہ بس کوئی ایک کٹورا بنا لیا آپ کہ اس میں سے ایک کٹورا 7 آدمی کے لیے، باقی بچے تو کچھ اور کر دیا، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ ایسے اگر کسی جانور میں کوئی تنہا اگر ہو تو کوئی دقت نہیں ہے، بڑے جانور میں اگر کوئی تنہا قربانی کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے مسئلہ کیا ہے، قربانی کے جو گوشت کا جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ فقراء کو دیا جائے گا، دوسرا حصہ دوست و احباب کو دیا جائے، تیسرا حصہ اپنے گھر کے اہل و عیال کے لیے رکھا جائے۔ اور شریعت کہتی ہے اگر کسی شخص کے گھر کے افراد بہت زیادہ ہوں تو اگر وہ شخص تینوں کے تینوں حصے اگر اپنے گھر کے لیے رکھے، اپنے اہل و عیال کے لیے، تو جائز ہے، رکھ سکتا ہے، مگر بربادی کی وجہ نہیں آنی چاہیے سامنے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کر سکتا ہے، یہ تو الگ حکم ہوا، یہ تو ہر آدمی پر فردن یہ حکم ہے جو بھی قربانی دے، اور یہ حکم استحبابی ہے 3 حصے کرنا۔ لیکن اگر کسی جانور میں 7 لوگ، 6 لوگ، 5، 4، 3، 2 لوگ شریک ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ گوشت کو وزن کر کے، پلڑے سے، ترازو سے وزن کر کے تب تقسیم کیا جائے، اٹکل پچو تقسیم کرنا یہ ناجائز ہے،
क्योंकि किसी को कम मिलेगा, किसी को जाएगा। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, वो ये है कि आप सोचेंगे कि चलो जिसको ज्यादा जाएगा ना तो वो शख्स माफ कर दे, जिसके हिस्से में कम गया है तो माफ कर देगा, तो हो जानी चाहिए। मगर नहीं, याद रखिए ये आपका हक नहीं है, ये शरीयत का हक है। ये आपके माफ करने से माफ नहीं होगा। शरीयत ने कहा है आपको वजन करके तकसीम करना है तो वजन करके तकसीम करना है। इसके अलावा अगर कोई कहे कि जिसके पास कम गया हो गोश्त, जिसको कम मिला हो हिस्से में, वो जो है माफ कर दे उस शख्स को जिसके हिस्से में ज्यादा गया है, ये काफी नहीं होगा। ये हम और आप मिलकर माफ नहीं कर सकते, ये शरीयत की तरफ से, ये शरीयत का हक है। ये शरीयत ये कहती है कि वजन करके ही गोश्त को तकसीम करें। एक मसला ये था। और दूसरी बात यह है कि कुर्बानी के बारे में हमने एक मसला ये बताया था कि शहर में हो तो नमाज ईद के बाद कुर्बानी हो सकती है। किसी एक जगह, मुताअद्दिद जगह अगर ईद की नमाज हो रही हो तो किसी एक जगह के हो जाने के बाद बाकी पूरे शहर में कुर्बानी की जा सकती है, एक जगह नमाज ईद हो जाने के बाद। लेकिन नमाज ईद का वक्त कब से कब तक है? देहात का हुक्म अलग है। देहात में तुलुए फजर सादिक के बाद 10वीं जिलहिज्जा को, क्योंकि कुर्बानी का जो वक्त है वो 10वीं जिलहिज्जा के तुलुए फजर सादिक के वक्त से 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक, यानी 3 दिन 2 रातें हैं। 10 का दिन, 11 का दिन, 12 का दिन, 3 दिन और 2 रातें हैं। 2 रातें हैं, 11 की रात, 12 की रात, यानी 3 दिन 2 रातें इसमें शामिल है। किसी वक्त भी आदमी कुर्बानी करे, कुर्बानी हो जाएगी। मगर हां, अगर आपको 10वीं जिलहिज्जा को अगर कुर्बानी करनी है और आप शहर से ताल्लुक रखते हैं तो जरूरी है कि शहर की किसी एक जगह ईद की नमाज हो चुकी हो, तब आप कुर्बानी कर पाएंगे। और अगर देहात में कोई शख्स रह रहा हो तो तुलुए फजर सादिक के बाद से लेकर कभी भी उसी वक्त से कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है, कुर्बानी कर सकता है। ये कुर्बानी के लिए। रही बात दूसरे दिन अगर आप करना चाहे 11 या 12 को, तो आप किसी वक्त भी करिए, नमाज फजर से पहले करिए, नमाज फजर के बाद करिए। हां, रात में कुर्बानी करने को मकरूह कहा गया है, लेकिन एक बात ये आप सामने रखें जहन में कि ये जो हुक्म था ये इसलिए था, अब भी मकरूह कहा जा रहा है। लेकिन अगर कोई करे तो इस कुर्बानी में किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कुर्बानी अदा नहीं होगी, हो जाएगी। अच्छा, ये जो मकरूह कहा गया था इसकी वजह यह थी कि कल वो जमाना था आज से 1450 साल पहले जो हदीस पाक में आया है रात को कुर्बानी करना मकरूह है, क्योंकि उस वक्त रात में अंधेरी होती थी, अंधेरी रात होती थी। अब ऐसे वक्त में चिराग लेके जाना और जानवर बहुत ज्यादा उछलता कूदता हो और छुरी लेके कोई आदमी जानवर को ज़बह करने जाए तो उसमें इंसान के हाथ के नुकसान होने का खदशा है। इसीलिए हुक्म यह हुआ कि रात को जो है कुर्बानी ना की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंसान का नुकसान हो जाए, क्योंकि अंधेरे में ज्यादा दिखेगा नहीं। लेकिन आज जमाना अलग तरक्की पर है, आज दिन की तरह बिल्कुल रोशनी हो जाती है करीबन, क्योंकि लाइट और बल्ब का इस्तेमाल है आजकल, इसका चूंकि रिवाज है, सिस्टम है, तो अगर इतनी सुविधाएं हैं कोई अगर करे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, यह याद रहे कि 10वें दिन ही अगर आपको कई कुर्बानी करनी है तो सारी कुर्बानियां 10वें दिन करना जरूरी नहीं है। आप 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, और हाँ, सब में अफजल 10वें दिन को कुर्बानी करना है, उसके बाद 11वीं को, फिर 12वीं दिन को। ये जो है कुर्बानी करने के ताल्लुक से बातें थी। अब आपके सामने हम बात रखेंगे कि किसी शख्स ने अगर कुर्बानी की मन्नत मानी तो अब यह देखा जाएगा उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है पहले से या नहीं। यानी वो गनी है, मालिक निसाब है, हाजत असलिया के अलावा वो 40,000 रुपए का मालिक है इस वक्त, अगर है और उसने मन्नत भी मानी है तो उस पर 2 कुर्बानी वाजिब है। एक तो वो जो मालिक निसाब होने की वजह से वाजिब होती है, एक वो जो उसने मन्नत मान के अपने ऊपर वाजिब करा। समझ रहे हैं? जो मन्नत मान के उसने अपने ऊपर वाजिब करा। अब एक मसला और याद रखिए, अगर कोई शख्स मय्यत की तरफ से कुर्बानी करे, हमने गोश्त के बारे में बताया ना कि पूरे गोश्त को आप खा सकते हैं, अगर कोई शख्स मय्यत की तरफ से कुर्बानी करे, मय्यत, तो अब उसमें देखना यह है कि मय्यत ने कुर्बानी करने के लिए कहा है या वारिस अपनी मर्जी से खुद मय्यत की तरफ से कर रहा है। 2 सूरत है। मय्यत ने मरने से पहले वसीयत की थी कि इमसाल या हर साल मेरी तरफ से जब तुम या तुम में से कोई जिंदा रहे तो मेरी तरफ से कुर्बानी करना, और उनके माल भी हो, वो माल छोड़कर भी गए हों, तो ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि अगर मय्यत ने वसीयत की है, अगर मय्यत ने वसीयत की है, फिर मय्यत की तरफ से कुर्बानी की जा रही है,
تو ایسی قربانی کے گوشت کو نہ خود کھا سکتا ہے نہ اگنیا کو کھلا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہ خود کھا سکتا ہے نہ مالداروں کو کھلا سکتا ہے. ایسے گوشت کو صدقہ کر دینا واجب ہے فقیروں میں مسکینوں میں. کب ہے یہ حکم؟ جب میت نے قربانی کرنے کے لیے کہا ہو. اور اگر میت نے قربانی کرنے کے لیے کہا نہیں, آپ نے خود ایصال ثواب کے لیے میت کی طرف سے قربانی کی, آپ کے خاندان میں سے باپ دادا کوئی بھی فوت کر گئے ہوں, آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں, تو اس گوشت کا وہی حکم ہے جو آپ کی قربانی کے گوشت کا حکم ہے. خود بھی کھائے, گھر والوں کو بھی کھلائے, دوست احباب کو بھی کھلائے, صدقہ بھی کرے, تمام صورتیں جائز ہے. ایک یہ. دوسری بات, ہم نے عقیقے کا مسئلہ بتایا آپ کو. عقیقے کی اگر کوئی قربانی کرے, قربانی کے وقت میں اگر عقیقے کا کوئی حصہ دے, تو اس گوشت کو کیا کرے؟ عوام میں مشہور ہے کہ اس گوشت کو نہیں کھا سکتے. یہ مسئلہ غلط ہے. اس کا حکم بالکل سادہ ہے, ویسی جیسے قربانی کے گوشت کا ہے, کہ خود بھی کھا سکتا ہے, ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں, جس کی طرف سے قربانی کی, جس کی طرف سے عقیقہ کیا گیا وہ بچہ بھی کھا سکتا ہے, دوست احباب کو بھی کھلا سکتے ہیں, غربا فقراء کو بھی کھلا سکتے ہیں. عقیقہ اگر کوئی کرے تو یہ جو عوام میں مشہور ہے, یہ بات غلط ہے کہ نہیں؟ ہاں, ایک چیز یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے, کوئی بھی ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دے سکتے. ہاں, ایک چیز اور ہے, کئی لوگوں نے اس طریقے سے سوالات فون وغیرہ کال آتے رہتے ہیں کہ اگر ہم غیر مسلم کو اوجھڑی وغیرہ جو ہمارے کھانے میں جو چیز نہیں آ رہی ہے, کیا ہم اس کو دے سکتے ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت آقائے نعمت مجدد اعظم سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال ہوا. آپ نے فرمایا کہ اوجھڑی جو ہمارے کھانے کے لیے نہیں آتی ہے جو چیز, وہ آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. پھر آپ نے وہ آیت تلاوت کی, اس آیت کو آپ نے نقل کی کہ خبیث چیزیں خبیثوں کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دینے کو دے سکتے ہیں, لیکن قربانی کے گوشت جو آپ اور ہم کھاتے ہیں وہ آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا یہاں کھاتا کون ہے؟ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, بہت سارے کھاتے ہیں. اور جو لوگ دنیا پہ ماحول حالات پہ نظر رکھتے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ گوشت دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں. اب قربانی کا چمڑا, کھال, رسی, یہ سب کا کیا حکم ہے؟ جو قربانی کی جو کھال ہے, دیکھیے, اگر آپ قربانی کی کھال کو بے عینی ہی اپنے کام میں لانا چاہے تو لا سکتے ہیں. جیسے آپ کے اندر یہ کلا ہے, آپ ماہر فن ہے, آپ کے اندر ہنر ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مصلی بنا لیں, بنا کے پڑھیے آپ نماز, کوئی حرج نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ اس کا مشکیزہ بنا لیں, بچھونا بنا لیں, آپ کر سکتے ہیں ایسا. لیکن اگر آپ نے بیچ دیا قربانی کی کھال کو تو آپ اس کو آپ اپنے کام میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. آپ فقراء میں, غریبوں میں یا مدارس میں دینا ضروری ہے آپ کے لیے. یہ حکم یاد رہے گا نا کہ قربانی کی کھال کا. اسی طریقے سے اس کے قربانی کے جانور میں کوئی رسی یا کوئی ایسا لوہے کا کوئی سامان ہو یا قیمتی چیز ہو, ان تمام چیزوں کو صدقہ کر دینے کا حکم ہے. آپ اپنے کام میں ان چیزوں کو نہیں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, ایک چیز آپ کو اور آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خرید رہا ہے اور اس میں مقصد یہ ہے کہ قربانی کے جانور خریدنے کے بعد بڑے جانور میں اگر لوگوں کو شریک کرنا ہو تو افضل یہ ہے کہ پہلے ہی یہ طے کر لے کس کس کو شریک ہونا ہے, کس کس کو شریک کرنا ہے, یہ افضل ہے. لیکن اگر نہیں کیا شریک, صرف یہ نیت کر لی کہ ہم جانور اس لیے خرید رہے ہیں کہ اس میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک کریں گے, تب بھی اس میں ایک ذرہ بھی حرج نہیں, ایک ذرہ بھی حرج نہیں. یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ہے غنی کے لیے, مالداروں کے لیے. کوئی غریب اگر خریدے تو ضروری ہے کہ وہ پہلے یہ نیت کر لے یہ کہ ہم جو ہے انسان یہ نیت کر لے کہ ہم دوسرے کو بھی شریک کریں گے. ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی شخص کے سر پہ مان لیتے ہیں اس بار 10, 11, 12 کو کوئی شخص قربانی نہیں کر پایا کسی وجہ سے, جیسے عام طور پر شہروں میں ہوتا ہے, دیہات میں کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ پہلے ہی سے مل جل کے جانور بہت پہلے 2 دن 4 دن پہلے ان کے یہاں انتظام بھی ہوتا ہے, 10-15 دن پہلے ہی جانور وغیرہ کا انتظام کر لیتے ہیں. لیکن شہر میں لوگ اس میں رہتے ہیں کہ چلو وہاں بھی قربانی ہو رہی ہے, وہاں بھی حصے دیے جا رہے ہیں, وہاں بھی دیے جا رہے ہیں, ہم کہیں ایک دے دیں گے حصہ. سویا پڑا رہا غفلت میں. بعد میں جب گیا تو کئی جگہ پہ جہاں جہاں قربانی ہو رہی تھی 5-6 جگہ پہ گھوما, لیکن کسی جگہ پہ حصہ دینے کو اس کو کچھ ملا نہیں. 11 کو بھی نہیں, 12 کو بھی نہیں, قربانی کا دن گزر گیا. اب کیا کرے؟ قربانی اس پر قربانی واجب تھی, کر نہیں پایا, اب کیا کرے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اگر کوئی کہے کہ چلو آپ کچھ نہیں کر سکتے, ایک بکری خرید کے ہم ذبح کر دیتے ہیں, نہیں. اب
कुर्बानी करना आपका माना नहीं जाएगा। अब उसकी यह सूरत नहीं रह गई। अब अगर कुर्बानी के अय्याम वो 3 दिन गुजर गए तो आपके ऊपर से ये जिम्मा अगरचे उतरा नहीं है, अभी आप फारिग नहीं हुए, लेकिन फारिग होने के लिए आप जानवर कुर्बान नहीं कर सकते। अब या तो किसी बकरी को खरीद कर आप किसी को सदका कर दें, या जो बकरी की कीमत है उस कीमत को आप सदका कर दें, यह हुक्म है। समझ रहे हैं आप जानवर कुर्बान अगर आपने ज़बह कर दिया, आपको पता नहीं था, बाद में मालूम हुआ कि वो हमको तो ज़बह करना ही नहीं था, हमारे लिए तो हुक्म यह था कि हम इसको सदका कर देते, और आपने ज़बह कर दिया, तो अब हुक्म यह है कि इसमें से एक छटांग भी आप गोश्त नहीं खा सकते, एक हिस्सा भी नहीं, पूरे गोश्त को गरीबों और फकीरों में आप तकसीम कर दें। हाँ, अगर 10, 11, 12 में अगर आप कुर्बानी करते तो आप पूरे गोश्त को रख सकते थे। 12 के बाद अगर आप कर रहे हैं और आपने ज़बह कर दिया तो आप नहीं रख सकते हैं। एक मसला ये। दूसरी चीज यह है कि अगर किसी शख्स ने साल गुज़श्ता कुर्बानी नहीं की थी, या 2 साल 3 साल पहले कुर्बानी नहीं की थी, वो ये चाहता है कि इन साल 10 या 11 या 12 तारीख को किसी जानवर में हम 2 हिस्सा ले ले, एक हिस्सा इस साल की कुर्बानी का, दूसरा हिस्सा दूसरे साल, जो गुज़श्ता साल हमने नहीं दी थी कुर्बानी, उस साल की कुर्बानी का हम हिस्सा कर दें, तो ऐसा भी अगर करें तो ऐसी सूरत में ये नहीं है। उसके लिए हुक्म वही है जो अभी हमने बताया। आपकी कुर्बानी आप गुज़श्ता साल नहीं कर पाए तो अब वाजिब है कि आप किसी जानवर को सदका कर दें, या फिर आप जानवर को सदका करें या उसकी कीमत सदका कर दें। इसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, टाइम वक्त हो गया है, मसाइल बहुत ज़्यादा है, चूँकि कई सारी दिक्कतें होती हैं। हम कोशिश करेंगे, कुछ बातें अभी रह रही है, इसमें हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, हमें हर वो बात बहुत एहतियात से रखना है, क्योंकि ये मसाइल का मामला है। कोई तकरीर नहीं कि एक जुमला एक लफ्ज़ रह जाए, इधर उधर हो जाए तो चल जाएगा, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ अगर थोड़ी सी दिक्कत हुई तो इसके जिम्मेदार हम होंगे, इसलिए वो शांति से रखते हैं मसाइल, तो थोड़ा वक्त लग रहा है। कोई नहीं, इंशाल्लाह कुछ बातें जो रह रही है इस ताल्लुक से हम इंशाल्लाह आइंदा जुमा जो है ज़बह के ताल्लुक से और कुछ मुतफर्रिक मसाइल जो लोग पूछते हैं आम तौर पर कि इसके बारे में क्या हुक्म है, इसके बारे में क्या हुक्म है, उन तमाम मसाइल को इंशाल्लाह आइंदा जुमा आप तमाम हजरात के सामने हम रखेंगे। आप लोगों से एक बार और गुजारिश करेंगे, हर जुमा करते हैं कि अगर आप आ ही रहे, पूरा हफ्ता अपने अपनी ज़रूरियात में रहते हैं, कौन कहाँ नमाज पढ़ते हैं नहीं पता, आप जहाँ भी पढ़े नमाज ठीक है, उसी तरह जुमा आप जहाँ भी पढ़ें, आप किसी अपनी मस्जिद में जुमा पढ़ रहे अच्छी बात है। एक कोशिश ये करें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, मुफ्त में आपको मसाइल मिल रहे हैं, आप वक्त से बिल्कुल राइट टाइम आ जाया करें, 1 बजे के बाद फ़ौरन हाजिर हो जाए, ताकि जो मसाइल आपके सामने रखें, क्योंकि बाद में आप ये किसी के पास पढ़ने जाने के लिए आपके पास वक्त नहीं होगा, आप ये तालीम नहीं हासिल कर पाएंगे। अभी आपको मुफ्त में सिर्फ 10 से 15 मिनट पहले आना है, सुनना है, अगरचे आपको उर्दू नहीं आती हो, अरबी नहीं आती हो, आपको मसाइल आ जाएंगे, आप कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि कल हर जुमेरात को जो रात को प्रोग्राम होता था वो कल बारिश होने की वजह से मुलतवी हो गया। अब कल सनीचर को बाद नमाज इशा इंशाल्लाह वो प्रोग्राम होगा, जिसमें मसाइल के नमाज अजान के मसाइल बहुत ज़्यादा तफसील के साथ आपके सामने रखे जाएंगे। सभी हजरात से शिरकत की उम्मीद की जाती है, सभी हजरात शिरकत करें। बोलने में किसी तरह की कोई लग्जुश भी हो तो सब हमारे साथ इस्तिगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे।